نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سیرت النبی کتاب سے آپ سب کی خدمت ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، میرا آج کا موضوع ہے سلسلہ غزوات۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام پھیلانے کی شروعات کی تو اہل مکہ نے، کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر اذیتوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آ کر آباد ہوئے۔ وہاں پر دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن کفار مکہ کو یہ بھی برداشت نہیں اور انہوں نے ایک لمبی سیری غزوات کی شروع کر دی۔ مسلمانوں کے حالات ابھی اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے اور جنگی اعتبار پہ سے اتنے مضبوط نہیں تھے، بھی تو وہ اپنے بنیادی ضروریات کے لیے خود سٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جس وقت کفار کے حملوں نے مسلمانوں پر گہری چوٹیں کی، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کی، اپنے دین کی سربلندی کے لیے ایسے معجزات کر کے دکھائے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جب ایک طرف سپر پاور کی شکل میں کفار مکہ آئے اور وہ تعداد میں 3 گنا سے بھی زیادہ تھے۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ 1000 اور مسلمان 313 تھے۔ یہی نہیں، کفار مکہ کے پاس ہر طرح کی جدید سہولت، اسلحہ اور طاقتور سپہ سالار سب موجود تھے، جبکہ مسلمان کمزور تھے۔ ان کے پاس کوئی خاص اسلحہ اور جنگی سامان بھی موجود نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اور پھر اس مدد کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تو مسلمانوں کے دلوں کے اطمینان کے لیے یہ کہا تھا کہ میں 3000 فرشتے اتار رہا ہوں، حالانکہ مدد تو صرف میری ہی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی شان ہے اس رب کی جو اپنے بندوں کو بغیر کسی اسباب کے بھی ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک قرآن مجید میں غزوہ بدر کا حال اس طرح سے بیان کرتے ہیں: مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو ان ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور اللہ نے جو ان کو روزی دی، اس سے راہ الہی میں کچھ بھی دیتے ہیں، یہ ہیں سچے مومن۔ ان کے لیے اللہ کے پاس رتبے ہیں، بخششیں ہیں اور اچھی روزی ہے۔ اس طرح ہے پیغمبر، تیرا اللہ تجھ کو حق پر تیرے گھر سے بدر تک نکال لایا، حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس سے ناخوش تھا، وہ تجھ سے حق ظاہر ہوئے پیچھے بھی جھگڑتا ہے، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب اللہ تم سے قریش کے قافلے اور قریش کی فوج میں سے ایک کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے لیے، تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے ہو کہ بے سر و سامان والا گروہ، تم چاہتے ہو کہ بغیر ہتھیار والا گروہ تم کو مل جائے، یعنی قافلہ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ حق کو اپنے حکم سے ثابت کرے اور باطل کو مٹا دے۔ گناہگار اس سے رنجیدہ ہوں۔ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، اس نے تمہاری سنی اور کہا میں تمہاری لگاتار 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا۔ اللہ نے صرف مسلمانوں کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے کہا، اور فتح تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ غالب و دانا ہے۔ یاد کرو جب تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے اونگ تم پر طاری کر رہا تھا اور آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی ناپاکی کو تم سے دور کرے اور تمہارے دل مضبوط کرے اور ثابت قدم رکھے۔ یاد کرو جب اللہ فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، کافروں کی گردنیں مارو اور ہر جوڑ پر مارو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے گا اللہ اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے عذاب، اس کا مزہ چکھو۔ کافروں کے لیے عذاب دوزخ ہے۔ مسلمانوں، جب میدان جنگ میں کافروں کے مقابل آؤ تو پشت نہ پھیرو اور بجز اس کے لڑنے کے لیے مرنے یا کسی بجز اس کے لڑنے کے لیے مڑے یا کسی دستہ کی طرف پھرے، یا جو کوئی پشت پھیرے وہ اللہ کا غضب لائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مسلمانوں، ان کافروں کو تم نے نہیں مارا لیکن اللہ نے مارا ہے،
اور اے محمد جب تم نے نہیں پھینکا، جب تم نے پھینکا لیکن اللہ نے پھینکا تاکہ اپنی طرف سے اہل ایمان کو اچھا انعام دے۔ اللہ دانا اور بینا ہے اور کافروں کے داؤ پیچ کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگر فتح چاہتے ہو تو فتح آ چکی ہے، اب اگر رک جاؤ تو بہتر ہے۔ اگر تم پھر مخالفت اور آمادہ ہو گئے تو ہم بھی پھر مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ یاد رکھو کہ تمہاری جمعیت کچھ فائدہ نہیں دے گی، وہ کتنی ہی کثیر ہو، اور اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے کافر کے مقابلے میں، وہ اللہ کا ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ ہو تو مشکل حالات میں بھی حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ اسباب کو کے رخ موڑ دیتا ہے، اپرنٹلی نیگیٹو نظر آنے والے نیگیٹو سرکمسٹانسز کو پازیٹیو میں بدل دیتا ہے۔ ایک نیند سے اطمینان دیتا ہے، بارش سے سکون دیتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، انسان کو سکونت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ کا ساتھ تلاش کریں، ایسے اعمال کریں کہ آپ کو اللہ کی نصرت ملے۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے علامہ اقبال کا ایک شعر ضرور عرض کرنا چاہوں گی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، اتار اندر اتار ربی۔ اللہ حافظ۔